السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے، تمام برے کاموں سے. جس کو اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں. اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ کے سامنے پیش کروں وہ اللہ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. My name is Sidra Tanveer. I'm a student of Talim al-Quran Level 3 from Darul Arqam Academy. I'm a mother of 2 wonderful daughters. And میری بھابھی سحر انصاری نے مجھے دارالارقم سے انٹروڈیوس کروایا. الحمدللہ 2021 سے میں دارالارقم سے جڑی ہوئی ہوں. I welcome you all in this Ramadan series, and آج میں آپ سب کے سامنے نماز قائم کرنے کے حوالے سے بات کرنے والی ہوں. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. ثم قال اللہ تعالی واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ سے مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا ستون ہے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ مفتاح الجنہ. نماز جنت کی کنجی ہے. آج کے لیکچر میں انشاءاللہ میں یہ تمام سب ٹاپکس کور کرنے والی ہوں انشاءاللہ. اینڈ ٹو اسٹارٹ وتھ اٹ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اللہ کی توحید، دیٹ از اللہ کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا. دوسرا ہے نماز. تیسرا ہے زکوٰۃ. چوتھا رمضان کے روزے رکھنا. اینڈ 5th از حج بیت اللہ کرنا. نماز کیا ہے؟ نماز کے لغوی معنی دعا ہے، اور اس کے اصطلاحی معنی وہ عبادت جو مخصوص اقوال و افعال پر مشتمل ہو، جن کا آغاز تکبیر یعنی اللہ اکبر سے اور اختتام سلام پر ہوتا ہے. نماز دین کا اہم ترین ستون ہے جس کے بغیر دین قائم نہیں رہ سکتا. نماز ہمارا اللہ سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 277 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، خصوصاً نماز کی پابندی اور زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے، اور نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. نماز کیا ہے؟ کامیابی کا راستہ ہے. کامیابی کیا ہے؟ کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں؟ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلانی ڈگری ہے یا فلاں جاب حاصل کر لیے یا اتنی کوالیفیکیشن لے لیے، یہ بس یہی کامیابی، اسی تک ہماری سوچ محدود رہتی. لیکن کامیابی، حقیقی کامیابی، اصل کامیابی اور کامیاب لوگ کون ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون آیت نمبر 9 میں بتا رہے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون. اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی ایک صفت یہاں بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. قیامت کے روز بندوں سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز جس کے متعلق بندے سے قیامت کے روز سوال ہوگا وہ نماز ہے. قیامت کے روز جس کے بارے میں سوال ہوگا وہ کیا ہے؟ نماز ہے. اگر وہ درست ہوگی تو بقیہ تمام عمل درست ہوں گے، اور اگر وہ غلط ہوگی تو اس کے بقیہ تمام عمل غلط ہوں گے. اس کا ایک چھوٹا سا اگزامپل یہ ہے
کہ اگر ہم ایگزام ہال میں ہے اور ہم ایک کویشچن پیپر سالو کر رہے ہیں تو اس میں ایسا ہوگا کہ جو ہم سب سے اچھا ہم کو جو آئیں گا جو کویشچن سالو کرنا ہے وہ ہم یوزلی سب سے پہلے لکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ جو اچھا سب سے بیسٹ جو ہم اٹیمپٹ کر سکتے تاکہ پھر اس کا امپریشن ایگزامینر جب ایگزام پیپر سالو کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک اچھا امپریشن پڑے گا کہ اوکے دس فرسٹ امپریشن جو فرسٹ کویشچن سالو کیا ہے وہ اچھا کیا ہوا ہے. پھر اس کے آگے اس کے حساب سے اگر فرسٹ والا اچھا کیا تو اس کے آگے بھی اس کے اچھے ہی ہوں گے کویشچن. سو اسی طرح ہمارا ہم کو جب پتا چل گیا ہے کہ سب سے پہلا ہمارا سوال جو نماز کا ہونے والا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے جو چیز پوچھی جانے والی ہے اس کے بارے میں ہم بہت اچھے سے اس کا جواب ہمارے پاس ریڈی رہے اور ہم اس کو اچھے سے اس کا تیاری کرے ہوئے رہیں تاکہ پھر وہ اگر ہم سیریسنیس سے ہم اگر اس کی تیاری کریں گے تو پھر باقی عمل بھی ہم انف سیریسنیس سے کریں گے. اور یہ لوگ جو کرنے والے ہوں گے وہ لوگ متقی لوگ ہوں گے. اب متقی لوگ کون ہوں گے؟ متقی لوگ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبت میں نیک عمل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے برے عمل سے بچتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ متقیوں کی صفت بیان کر رہے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں بتا رہے, یہ بول کے یہ بتا رہے ہیں کہ نماز قائم کرنے والے, نماز قائم کرتے ہیں متقی لوگ. اب صرف نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں بہت فرق ہے. نماز قائم کرنے میں لاٹ مور تھنگس آتے ہیں ادر دین نماز پڑھنا. اب اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اس میں طہارت, وقت کی پابندی کرنا اور خشوع اور خضوع. اس میں ہم طہارت کے بارے میں لیں گے. طہارت کا اہتمام کرنا آتا ہے کیونکہ طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی. پاکی اختیار کرنا ضروری ہے. طہارت کو ڈیلے کر کے نماز کو چھوڑ دینا, جیسے جب غسل واجب ہو جائے تب بھی اس کو ڈیلے کر کے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. جیسے کہ ایگزامپل کامنلی ایک مسکنسیپشن رہتا ہے ہمارے پاس کہ حیض کی پاکی کے بعد بھی یا جنابت کی حالت کے بعد بھی لاٹس آف پیپل کیا کرتے ہیں, اس کو گرانٹیڈ لے لیتے. یہ مسکنسیپشن رہتا ہے کہ فجر کی نماز جنابت کی حالت کی وجہ سے ڈیلے کر سکتے یا قضا کی جا سکتی ہے. No, it is not acceptable at all. فوری پاکی حاصل کر کے نماز قائم کرنا ہے. سملرلی حیض کی پاکی کے وقت اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ حیض کے غسل کو ڈیلے کر کے پورے 7 days ہوئے یا 9 days, ایون دو پاکی کا اسٹیٹ آ گیا لیکن پھر بھی اتنے دیر کمپلیٹ کر کے کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں کرنا ہے. جس وقت آپ کو پاکی حاصل ہو گئی اسی وقت وہی مومنٹ پہ آپ کو غسل کرنا ہے اور پھر نماز کے لیے ریڈی ہونا ہے. اس پہ آپ کو اس کا ڈیٹیل میں جاننے کے لیے دارالارقم کی ویب سائٹ پہ ہمارے پاس فقہ کا کورس ہے, آپ اس کو گو تھرو کر سکتے ہیں. ہمیشہ ہمیں طہارت کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ آپ ہر حال میں ریڈی رہے نماز پڑھنے کے لیے. اور اس کے بعد آتا ہے وقت کی پابندی. اب وقت کی پابندی میں آئے گا کہ ڈیلے نہیں کرنا ہے, صحیح ارکانات واجبات کا خیال رکھتے ہوئے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ویسے ہی پڑھنا ہے. ایک حدیث ہے اس کے تعلق سے, حضرت فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنا. تو اس سے ہمیں وقت کی پابندی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. نیکسٹ از خشوع اور خضوع. خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے. نماز جو ہے سب سے پہلی چیز ہے جس کا سوال ہوگا, جیسے ابھی ہم نے لیا, اس کو ہمیں گرانٹیڈ نہیں لینا ہے. اس کے احکامات کو جانتے ہوئے صحیح طریقے سے پورا حق ادا کرتے ہوئے نہ صرف نماز پڑھنا ہے بلکہ نماز قائم کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ان 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا رہے وہ اللہ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا. ابن خزیمہ کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی, اس کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی. جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا اور نہ اس کے پورے ایماندار ہونے کی کوئی دلیل ہوگی, نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا, اور وہ قیامت کے دن فرعون, حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. اب کمنگ ٹو دا نیکسٹ تھنگ, نماز کی فرضیت. یہاں پر ہم نماز کی فرضیت کے تعلق سے بات کریں گے. تو معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے. یہ تحفہ انسان کی ظاہری اور باطنی حالت کو بدلنے اور زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے کافی ہے.
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شب معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض ہوئی، پھر کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئے، آخر میں اللہ کی طرف سے اعلان کیا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی ہے، لہٰذا 5 نمازوں کے بدلے 50 نمازوں کا ثواب ہی ملے گا۔ اسے احمد نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ دین کے تمام احکامات زمین پر نازل ہوئے، اور نماز ایک واحد چیز ہے جو عرش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ صحابہ اکرام کو دیا تو وہ بہت خوش ہوئے کہ ان کو ایک ذریعہ مل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن کا۔ نماز کے پڑھنے پر اتنا زیادہ زور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی، نماز نماز، اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرو۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پر زور دیا۔ Coming to the next thing، نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر موت کے آنے تک فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء آیت نمبر 103 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر وقت باندھا فرض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص جن سے قلم کو روک لیا جاتا ہے، ایک سویا ہوا آدمی یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، تیسرا پاگل یہاں تک کہ وہ باہوش ہو جائے۔ یعنی یہ 3 لوگوں سے قلم کو روک دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا ہر لمحہ، آپ کا ہر ایکشن نوٹ کیا جا رہا ہے، مطلب ہر ایکشن کے اوپر آپ کو پوچھ ہے، تو ہر چیز نوٹ کی جاتی ہے۔ جیسا کہ بچہ ہے جو نابالغ جب تک ہے، بچہ یا بچی جب تک اس کی نماز کی پوچھ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جیسے ہی وہ بالغ ہو جاتا ہے اس کی ہر نماز کی پوچھ ہوگی۔ اور سورہ حجر آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ موت کے آنے تک بھی آپ کے اوپر نماز فرض ہے، آپ کو نماز ہر حال میں پڑھنا ہے۔ گھر میں ہم لیڈیز کو چاہیے کہ نماز کا ماحول بنائیں اور چھوٹی عمر سے بچوں کو نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت بتائیں۔ بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز کے لیے حکم دیں، اور 10 سال کی عمر میں اگر نماز نہیں ادا کرے تو سزا دینے کا حکم ہے۔ بچوں کو دھمکا کے یا نیگیٹیولی ریاکٹ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جیسے ہی اللہ سے وہ کنیکٹ ہو جائیں گے پھر وہ خود نماز میں مزہ محسوس کریں گے۔ فرض نماز کوئی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتے، انفیکٹ جنگ کی حالت میں بھی اس کی نماز کا طریقہ کا اسپیشل احکامات ہے، بٹ اسٹل نماز فرض ہے، آپ کو ہر حال میں نماز پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ بیکار کے ایکسکیوزز کی وجہ سے جان بوجھ کے نماز کو مس کر دیتے ہیں۔ لائک کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بولتے کہ ارے ہمیشہ پاک رہنا پاسبل نہیں ہے، چھوٹے بچے ہیں، بار بار کپڑے گندے کر دیتے یا جگہ گندی کر دیتے، تو لیکن یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ ہم کو اور بنا وداؤٹ اینی دلیل کوئی بھی بیکاری کے شک شبے نہیں پالنے ہیں، اور نماز کے لیے آپ کو پاکی کیسا حاصل کرنا ہے، کلیئر کٹ ہم کو دین میں اس کے احکامات ہے کہ امیڈیٹلی پاکی حاصل کرنا ہے اور پھر نماز پڑھنا ہے۔ یہ کوئی ریزن نہیں ہے نماز نہ پڑھنے کے لیے۔ اور اکثر لوگ بولتے کہ ارے سوئمنگ پول میں گئی تھی، صاف تھا کہ نہیں پانی، میرے کو سیٹسفیکشن نہیں ہو رہا جہاں بعد میں نماز پڑھ لیں گے نہ پانی نہا کے، لیکن یہ کوئی ریزن نہیں ہے آپ کو، ارے جسٹ اپنے دل کے سیٹسفیکشن کے لیے ہم نماز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اگر بیمار ہے تو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو جیسے پوزیشن میں ہے ویسے ہی پڑھ لینا ہے۔ اب کمنگ ٹو دا نیکسٹ تھنگ، دیٹ از نماز کی فضیلتیں۔ یہ پرسنلی میرا فیوریٹ ہے۔ روزانہ باقاعدگی سے 5 نمازیں ادا کرنے سے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر میں ہر روز 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پہ کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں، کسی قسم کا میل کچل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان نمازوں کے ذریعے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ نماز کیا ہے؟ مومن کا نور ہے۔ نماز سب سے بیسٹ جہاد ہے۔ اب جہاد ہے، جہاد کیسے بولیں گے آپ؟ واٹ از جہاد؟ جہاد از اٹموسٹ اسٹرگل کرنا ان دی وے آف اللہ۔ اب نماز جب سے ایگزامپل لے لیجیے، فجر کی نماز ہے، فجر کے ٹائم پہ اتنی خوبصورت اتنی پیاری نیند آتی، ہم سب کو پتا ہے، لیکن ہم اپنے نفس کو مارتے ہوئے، نیند بہت پیاری لگتی ہے لیکن آپ اپنے نفس کو مارتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کے وضو کریں گے اور نماز پڑھیں گے خوشو خضو سے، تو یہ ایک قسم کا جہاد ہے۔
تو مومن سجدے کی حالت میں اللہ سے سب سے قریب ہوتا ہے۔ نماز اسلام میں ایسا ہے یعنی ایسا مقام رکھتا ہے جیسے ایک باڈی میں ہیڈ کا کیا مقام رہتا، اس طرح نماز اسلام میں اس کا وہ مقام ہے، مطلب اس کی اتنی اہمیت ہے۔ اللہ کی رحمت اس کی طرف ہوتی ہے جو نماز میں مشغول ہوتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری زندگیوں میں ایک ڈسپلن کا نظام لاتا ہے۔ اب ڈسپلن کیسا، جیسے کہ انسان اب ڈسپلن میں کیسا آئیں گے بلکہ آپ سوچیں گے، اپنے آپ کو آپ اسکیڈول کر سکتے ہیں نماز کے حساب سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کاموں کو یعنی ڈیلی ایکٹیویٹیز کو نمازوں کے اوقات کے حساب سے اسکیڈول کریں۔ جیسے کہ اگر کسی کو ملنا ہے یا میٹنگ کرنا ہو تو ہم نماز کے بعد ملیں یا پہلے، یا نماز کے پہلے کا وقت دے سکتے ہیں تاکہ ہماری نماز کے کوئی کام کی وجہ سے ڈیلے نہ ہو یا مس نہ ہو۔ اور دوسری چیزیں بھی ہم اس کے حساب سے اسکیڈول کر سکتے ہیں، جیسے کہ اب سمجھیے لیڈیز کو ہے لنچ بنانا ہے یا بریک فاسٹ بنانا ہے، تو آپ ادھر نماز کے فوری بعد یا نماز سے پہلے، تاکہ آپ نماز کے ٹائم پہ اپنے آپ کو مشغول یا بزی نہیں رکھ سکیں، نماز آپ خشوع خضوع سے باقاعدگی سے آن ٹائم ادا کر سکیں۔ نماز سے مومن کو بے شمار روحانی فوائد ہے، جسمانی اور ایز اے ہول بہت فائدے ہیں۔ روحانی فوائد تو یہ ہے کہ نماز کے ذریعے بندے کا اپنے رب سے رشتہ پختہ ہوتا ہے، اس کی رحمت اور مغفرت کا امیدوار ہوتا ہے، اور اللہ سے یہ بانڈ کیا ہے، ہمارا کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ سے ہمارا بانڈ اسٹرانگ ہو گیا، بولتا ہم کو اور کیا چاہیے اس دنیا میں، یہ کامیابی کی ضمانت ہے ہماری۔ نماز سے جسمانی فائدے بھی بہت ہوتے ہیں، یہ ایک قسم کی پرفیکٹ ایکسرسائز ہے انسان کے لیے، 5 ٹائم دن میں ٹو کیپ انسان پرفیکٹلی فٹ۔ شخصی طور پر نماز سے انسان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دل و دماغ گندے خیالات سے نماز محفوظ رکھتی ہے ہمارے دماغ کو، انسان کو ایک چین اور سکون اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روکتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے، پتے درختوں سے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں ہاتھ میں لی، ان کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان بندہ جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے اس درخت سے گر رہے ہیں۔ تو دیکھیے اس کی فضیلت دیکھیے آپ نماز کی، اور اگر اور ایک اچھا سا ٹول یہ ہے نماز کا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے یا گناہ ہو جائے تو ہمارے لیے اتنا ایزی ہے اینڈ ہم کو اتنا ایک اچھا ذریعہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کے سجدے میں گر کے معافی مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد کر سکتے ہیں، اور پھر ہمارے لیے ہم کو ایک سیکریٹلی ہم اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لے سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی ایک نعمت ہے۔ تو یہ ہو گئی نماز کی فضیلتیں۔ اور باجماعت نماز پڑھنا، نماز کو باجماعت مسجد میں پڑھنا مردوں کے لیے لازم ہے اور عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ باجماعت نماز اتحاد اور اتفاق، رابطہ، تعلقات کا کھلا سبق دیتی ہے۔ اس سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی حالات سے آگاہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا دکھ درد میں شریک ہونے کا موقع ملتا ہے، عبادت کا شوق و ذوق اور پاکیزہ ماحول میں رہنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کا ایگزامپل میں آپ کو یہ دوں گی کہ جیسے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کوئی بھی ایک کورس کے لیے یا کوئی ایگزام کے لیے اسٹڈی کر رہے ہیں، تو ان کی اسٹڈیز گھر میں ورسز لائبریری میں کیا فرق ہوگا؟ اب گھر میں ہے ہم نو ڈاؤٹ اچھی ہوتی ہوگی اسٹڈیز، لیکن اب آپ کو کئی طریقے کے ڈسٹریکشنز بھی رہتے گھر میں، اگر گھر میں ہے فیملی ممبرز ہے، بچے ہیں، یا کوئی بھی قسم کی کوئی چیزیں ہوتے رہتی، تو اگر ہم تھوڑی دیر پڑھے تو پھر تھوڑی دیر میں ہم کو ایسا ہوتا ہے کہ ارے فلانی چیز کر لیں گے، تھوڑی دیر لیٹ کے اٹھیں گے، اس طریقے کے ڈسٹریکشنز ہوتے ہیں۔ لیکن ورسز اگر ہم لائبریری میں ہو تو ہم کو ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر بیرلی ڈسٹریکٹ بھی ہوئے 4-5 منٹ کے لیے تو پھر ہم کو اطراف سے ہم کو ایسا ماحول رہتا ہے کہ ہم کو امیڈیٹلی یہ خیال ہوتا ہے کہ ارے فلانے سب لوگ یہاں پہ مشغول ہے پڑھنے میں، میرے کو خود بھی مجھے بھی چاہیے کہ میں جلدی سے کنسنٹریٹ کروں، تو ہم کو ایک ماحول ملتا ہے لائبریری میں۔ تو اسی طریقے کا فرق مسجد میں اینڈ گھر میں ہوتا ہے۔ اسپیشلی رمضان میں ہم پوری کوشش کریں کہ ہمارے گھر کے مرد حضرات تمام فرض نمازیں اور رمضان کی اسپیشل عبادت جو کہ تراویح ہے مسجد میں جا کر پڑھیں۔ اب کمنگ ٹو دا نیکسٹ تھنگ از نماز کے اوقات۔ نماز کے اوقات کا ہمیں صحیح سے علم ہونا ضروری ہے تاکہ ہم انہیں صحیح اور اول وقت پر ادا کر سکیں۔
سورہ قاف آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی لوگ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے، اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ اب یہاں پہ یہ آیت میں ہم کو نماز کے اوقات کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے کب؟ سورج کے قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے قبل۔ یہ کیا ہے؟ سورج کے سن رائز سے پہلے کیا ہے؟ یہ نماز فجر ہو گئی، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر ہو گئی، اور رات کے کچھ گھڑیوں میں آپ اللہ کی تسبیح کیجئے۔ تو یہ کون سی ہو گئی؟ مغرب اور عشاء ہو گئی۔ اور نہار کے دونوں بازو یعنی ظہر اور چاشت کی نماز، جن میں سے چاشت کی نماز فرض نہیں ہے، صرف ظہر فرض ہے، چاشت کی نماز نفل ہے۔ سو ان تمام نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے والے بنے ہم انشاءاللہ تعالی۔ اب کمنگ ٹو دی نیکسٹ تھنگ، سنت النوافل۔ اب جب سنت النوافل کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے تو یہ بہت کامن مسکنسیپشن ہوتا ہے، عام طور پہ یوزلی یہ سننے میں آتا ہے کہ ارے فرض نماز پڑھ لیے تو بس ہے، فرض نماز کی پوچھ ہے بھائی، سنت تو سنت یہ سب اب اتنا مطلب امپورٹنٹ نہیں ہے، تھوڑا پڑھ بھی سکتے لیکن اب ٹائم نہیں ہے، جلدی جلدی فرض نماز پڑھ لیں گے ایسا۔ تو یہ کیا ہے؟ فرض نماز پہ لوگ کیا کرتے ہیں، ارے اس کا سوال ہونے والا ہے، اس پہ فوکس کرو، ہم سنت پڑھے تو بھی چلتا ہے نہیں تو، لیکن اعوذ باللہ ایسا نہیں ہے۔ ہم کو کیا ہے، کئی بار ہم قرآن مجید میں مرتبہ یہ آیت ہم سنے ہیں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اطاعت کرو میری اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایمفیسس دے رہے کہ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی جو کہ ہے فرض چیزیں، اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ سنت۔ تو سنت نمازیں وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تمام سنتوں کو اہتمام سے پڑھنے والے بنیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہے، جو شخص 12 رکعتیں پڑھنے کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں۔ کون سی 12 رکعتیں ہیں وہ؟ 4 رکعت سنت نماز ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کی 4 رکعت فرض نماز کے بعد، اور پھر مغرب کے 2 رکعت، عشاء کے 2 سنت، اور فجر سے پہلے یعنی فجر کے فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنت۔ یہ 12 سنت نمازیں ہیں جس کو اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں محل بناتے ہیں۔ سوچیے آپ، اتنا ایک زبردست ہم کو ایک وہ مل گئی، کنجی مل گئی، ایک ڈیل مل گئی کہ ہم کو جنت میں محل بنانے کا ایک وہ بن گیا ذریعہ۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ ہم ایسے بزی ہو جاتے ہیں دنیاوی کاموں میں کہ جیسے کہ اب ہم کو لنچ بنانا ہے، سائڈ میں کرنا ہے، ارے ٹھہرو کہ جلدی فرض پڑھ لیں گے، لنچ بنانا ہے، بلکہ سنتوں کو لائٹ لے لیتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اگین اسکیڈولنگ آتا ہے، دیکھیے یہاں پہ اسکیڈول کرنا ہے لنچ کو۔ لنچ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ لنچ نہیں بنانا ہے، وہ سب بھی کوتا ہے، لیکن اس کو نہیں کرنا ہے، لیکن اس کو ایک ٹائم سے اسکیڈول کے حساب سے کرنا ہے تاکہ آپ کی نماز کے اوقات کے اطراف جو ہے سو آپ بزی نہ رہے۔ فرض جو ہے وہ کیا ہے؟ بیسک نیسیسٹی ہے، جیسے کہ بیسک تھنگ ہے فرض۔ آپ کیسا بھی ہر حال میں پڑھنا ہے، آپ کو نہیں پڑھے تو آپ کو اس کی پوچھ ہے، تو آپ کو فرض تو ہر حال میں پڑھنا ہے، لیکن سنت، اب میں اس کا ایک ایگزامپل آپ کو دوں گی۔ اگر ہم سمجھیے کوئی ایونٹ میں جا رہے، کوئی شادی میں ہے یا کوئی بھی فنکشن میں جا رہے، تو ہم کیا کرتے، ارے اب بیسک نیسیسٹی، بیسک چلے آئیں گے، بیسک نیسیسٹی ہے، کپڑے پہن کے تن ڈھکنے کے لیے ہم کو کپڑے چاہیے، بلکہ ہم ایسے نارمل کپڑے کاٹن کا ڈریس پہن کے تو نہیں جاتے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے سے اچھا لباس پہنے۔ تو اب ہمارے لیے کپڑے کیسا ہے؟ بیسک نیسیسٹی ہے۔ تو اسی طرح فرض نماز ہمارے لیے بیسک ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ہم اس کو اب کیسا کرتے ہیں، کوئی ایونٹ میں جانے کے لیے اب اس کو ہم اچھے سے اچھا کرنے کو جاتے ہیں، اچھے سے اچھا پریزنٹ کرنے کو۔ جیسے کہ ہم کپڑے پہنے ہیں تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے، جیولری بھی پہن لیں گے تھوڑی میچنگ، تھوڑا میک اپ بھی کر لیں گے، تھوڑا ٹیکا لگا لیں گے، تھوڑا چوڑیاں وڑیاں، بہرحال اس کو ہر طریقے سے بیوٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی طرح ہمیں اپنے اعمال کا بھی خیال کرنا ہے۔ ہمارے اپنے اعمال کو ہم بیسک بس فرض نماز پڑھ لیے بس آئی ایم ڈن، ایسا نہیں، ہم اس کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے کیونکہ ہم وہ اعمال اللہ تعالیٰ کو پریزنٹ کر رہے ہیں نا، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس میں نوافل بھی ایڈ کریں، سنتیں بھی ایڈ کریں، اس کو بے انتہا بیوٹیفائی کریں، پھر اللہ تعالیٰ تاکہ ہمارا نام اعمال اچھے سے بھاری ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ دیکھیے ہم کو اتنا اچھی چیز معلوم ہو گئی، ایک سیکرٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی 2 سنتیں دنیا سے زیادہ محبوب ہے، تو ہم کو کتنا اس کو اچھے بیوٹیفلی اس کو پڑھنا چاہیے، سوچیے آپ۔ تو اس سے ہمیں سنتوں کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے۔ اور نوافل نمازیں یہ ہے جس کو پڑھنے سے بہت اجر ہے اور اس کے نہ پڑھنے سے کوئی گناہ نہیں۔
تو قیامت کے روز جب ہمارا نام اعمال تولا جائے گا، جب ہمارا نام عمل اللہ تعالیٰ تولیں گے، نمازیں دیکھیں گے ہماری، تو اس میں اگر ہم کو پتہ نہیں کہ ہم کس طریقے سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ ہم سب بہنیں اچھے سے خوشو خصوص سے آپ بہنیں پڑھتی ہوں گی، لیکن ہم کو پتہ نہیں کہ کتنے اس میں سے ایکسیپٹ ہوئے، کوئی کتنے ہمارے اس میں کوتاہیاں رہ گئی. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے نمازوں کا کوٹھا اچھے سے بڑھائیں، تاکہ اس میں نفل نمازیں بھی ایڈ کریں، فرض نمازیں، سنتیں، تاکہ خاص طور کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اس میں سے اگر پھر جب ہماری سنتوں میں بھی سے دیکھا جائے گا انشاءاللہ، نوافل میں سے بھی. اس کا ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دوں گی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یوزلی اسٹوڈنٹ اینڈ اس کے ایگزام ریلیٹڈ ایگزامپل دے رہی ہوں، تو یا اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کرنا آسان ہوتا ہے اس لیے میں دے رہی ہوں. تو اس میں اگین میں ایگزام پیپر کا اینڈ کویشچن پیپر کا ایگزامپل دوں گی کہ ہم کیا کرتے ہیں. اگر ہم کو یوزلی کویشچن پیپر میں ہم کو ملٹیپل چوائس یوزلی چوائس رہتی ہے آپ کو، اوکے یہ سیکشن میں سے 5 کویشچنز دیے ہوئے رہتے ہیں، آپ آنسر اینی 3، یا اگر 10 کویشچنز ہے تو آنسر اینی 5. اگر ہم کو اس میں سے 10 میں سے ہم کو اگر سمجھیے 8 آتے ہیں اور ہم کو وہاں پہ آنسر کرنا 5 ہی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں یوزلی ارے ایکسٹرا کویشچنز لکھ دیں گے. مے بی اگر اس میں سے اگر جو بیسٹ آف 5 ہے وہ جو ایگزامینر اس کو یوزلی ایگزامینر ایگزام جب ایویلویٹ کرے گا، جب بیسٹ آف 5 لے لے گا بلکہ ہم ایکسٹرا کویشچنز لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا کوئی چوک نہ رہ جائے. تو اسی طرح کا ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم ایکسٹرا نمازیں پڑھیں، ہم نوافل پڑھیں، سنتیں پڑھیں، تاکہ ہم کو اس کو سنت کا ثواب بھی ملے، نوافل کا ثواب بھی ملے. ایٹ دا سیم ٹائم خدا نہ خواستہ اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، مے بی ہمارے یہ نمازوں میں سے بھی اللہ کنسیڈر کر لیں گے. اسپیشلی رمضان میں کوشش کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے اور نیکیاں لوٹے. اب کمنگ ٹو دا نیکسٹ تھنگ، تہجد. نماز تہجد کی بے حد اور بے شمار فائدے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز تہجد ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، اور رات کے بعض حصے میں بیدار ہو کر تہجد پڑھا کریں، جو کہ آپ کے لیے 5 نمازوں کے علاوہ ایک زائد نماز ہے. امید ہے کہ اس تہجد کو پڑھنے کی وجہ سے آپ کے رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دیں گے. اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی ایک اور صفت سورہ زاریات آیت نمبر 15 میں بتاتے ہیں کہ 15 سے 18 میں بیان کر رہے ہیں کہ متقی لوگ رات میں بہت کم حصہ سویا کرتے تھے، یعنی رات کا اکثر حصہ عبادت کی مشغولیت میں گزارتے اور شب کے آخری حصے میں استغفار کیا کرتے. تہجد کی نماز از لائک اے ڈائریکٹ 1-on-1 اپوائنٹمنٹ. اب جیسا ہم ایک زوم میٹنگ ہے، یہ ہماری زوم کی ایک میٹنگ ہے، ہم کو میٹنگ دیا ہوا ہے، ایک پاس کوڈ دیا گیا ہے، میٹنگ آئی ڈی اور پاس کوڈ دیا گیا ہے. اسی طرح سے ایک تہجد کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک ڈائریکٹ 1-on-1 اپوائنٹمنٹ ہے. جسٹ امیجن کریے کہ پورے یونیورس کے کریٹر ہم لوگ کو ڈائریکٹ پرسنل میٹنگ بھیجے، کہ انوائٹ دے رہے ہیں اور بولیں کہ آؤ اور اس میں مانگو، جو مانگنا ہے، بخشش مانگنا ہے مانگو، جو آپ کو دین اور دنیا کے بھلائیاں مانگنا ہے مانگو. تو یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے ایک جیک پاٹ ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے نفس کے آگے، ہم کو نیند اتنی پیاری ہے کہ نفس کے آگے غلام بنے ہوئے ہیں، ہم غفلت میں رہ جاتے. لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم اٹھے اور اللہ سے ڈائریکٹلی مانگنے والے بنے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے بس اللہ سے بخشش مانگنے والے بنے، اور ہم یہ گولڈن چانس کو نہیں گوائیں. ہمیں چاہیے کہ تہجد کا اہتمام کریں اور اس میں خوب استغفار مانگیں. یہ تہجد کی نماز کیا ہے معلوم؟ رمضان میں اور بھی آسان ہے اس کو پڑھنا. یوزلی ہم سحر میں تو ہم اٹھ کے بنانا ہے، کھانا بنانا ہے یا جو بھی کرنا ہے، گرم کرنا ہے، اٹھتے ہم 10-15 منٹ پہلے اٹھ جاتے، لیڈیز اسپیشلی جو تیاری کرنے کے لیے. تو ہم کو چاہیے کہ ایک اور 5 منٹ 10 منٹ پہلے اٹھیں اور تہجد کی نماز وضو کریں اور خوشی خصوصی تہجد کی نماز پڑھیں. تو اس سے ہم کو تہجد کا بھی فائدہ ہے، ثواب ملے گا، اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم آپ تو ماہ رمضان تو ہم کو اتنا فضیلتوں والا ہے، تو ہم اٹھ کے اپنی دعائیں کر سکتے ہیں. اور پھر کمنگ ٹو دا نیکسٹ تھنگ از وطر. عشاء کی وطر کا وقت عشاء کے وقت سے شروع ہونے سے فجر سے پہلے تک ہوتا ہے. تو اور پریفرڈ سنت ہے کہ وطر شوڈ بی دا لاسٹ نماز آف دا نائٹ. تو اگر ہم کو اندیشہ ہے کہ ہم تہجد پر نہیں اٹھ سکتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ عشاء کے ساتھ ہی وطر کی نماز پڑھ لیں. لیکن اگر آپ کو تہجد میں اٹھنے کی عادت ہے ماشاءاللہ سے، تو آپ اٹھیں، پھر تہجد پڑھ کے پھر آپ وطر ادا کریں. اور پھر ہم تو رمضان میں تو ہم اس کے بعد سحری کرتے ہیں، اس کے بعد میں پھر فجر. تراویح کی نماز سنت ہے، اور یہ خاص رمضان کریم کی عبادت ہے. اس کو بڑے ہی شوق و ذوق سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ادا کرنا چاہیے. اب کمنگ ٹو دا نیکسٹ تھنگ، نماز ترک کرنے کے پنشمنٹس.
اب یہاں پر دیکھیے ہم لیں گے نماز جان بوجھ کر چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. بے نمازیوں کو قیامت کے دن نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے دوزخ کے دہکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھنا پڑے گا. جو انسان محض کاہلی کی بنا پر نماز چھوڑتا ہے وہ گنہگار ہے. سورہ ماعون آیت نمبر 4 to 5 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھے ہیں، نماز سے غافل ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے نماز چھوڑ دی وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے. نماز کا چھوڑنا اس قدر بڑا گناہ ہے کہ اور ہم اتنی آسانی سے کیسے ایکسکیوز سے ہم معمولی ریزنز کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ دیتے. ارے شادی میں گئے، ارے بہت دیر ہو گئی تھی بھائی، کیسا کی ہو رہا تھا، نہیں پڑھ سکی نماز. اور پھر سیم ریزن ہم فجر کو بھی عشاء کی نماز چھوڑ دیتے، اور پھر فجر کو بھی سیم ریزن، ارے بہت رات ہو گئی تھی ذرے سے چھوٹ گئی نماز. یہ کوئی ریزنز نہیں ہے. دیکھیے ہم کو ٹاپ پرائیورٹی ہم کو نماز کو رکھنا ہے. آپ کو نو ڈاؤٹ آپ ایونٹس میں جا سکتے ہیں، آپ کو ہر چیز اللہ تعالیٰ یہ سب ہمارے لیے الاؤڈ ہے، لیکن ہم کو نماز کو اپنے آپ کو ٹاپ پرائیورٹی رکھنا ہے اور اس کو وہ ہم سے مس نہ ہو، اس کا ہم کو خیال رکھنا ہے. مسلمان اور کافر کے بیچ فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے. مسلمان نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا. تو ہم کو دیکھیے اتنی بیسک چیز ہے فرق رکھنے والی، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا نماز کا چھوڑنا مسلمان کو کفر و شرک تک پہنچانے والا ہے. ہم نماز پڑھیں اور اپنی زندگی میں قائم کریں تاکہ ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر ہم یہ نماز کی اہمیت کو سمجھے. ہم کیا کرتے بچوں کو ارے اٹھو نماز پڑھو، اٹھو نماز پڑھو. نو ڈاؤٹ آپ کو نماز کا حکم دینا ہے، لیکن ہم ایسے بنے کہ ہم لوگ کو دیکھ کے اوکے پیرنٹس کو دیکھ کے بچے سیکھتے ہیں کہ میرے پیرنٹس کے لیے ٹاپ پرائیورٹی کچھ بھی ہو جائے، چاہے وہ شاپنگ ہو، چاہے وہ کوئی میٹنگ ہو، کوئی بڑی سے بڑی چیز ہو، میرے ماں باپ پہلی نماز کو ٹھہر جاتے. تو وہ دیکھ کے بچے کیا ہے وہ بچے سیکھتے اور پھر ان کے اندر بھی اس کی اہمیت انشاءاللہ جاگیں گے. اور ہم کو چاہیے کہ ہمیں ایک ایز اے ماڈل ہم ان کے سامنے نماز کو پیش کریں. اب نیکسٹ کمنگ ٹو نیت از لائک میں اس کو تھوڑا لاسٹ میں لی، لیکن یہ سب سے اہم چیز ہے نماز کے تعلق سے. جیسا ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اسی طرح نماز کا بھی. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہماری نیت صحیح ہے. ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، کہ ہماری نماز پڑھنے کے پیچھے نیت صحیح ہے کیا، ہم کو دیکھنا ہے. فتنہ دجال سے بھی بڑا فتنہ دکھاوے کی نماز ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک بات سے آگاہ نہ کروں. ہم نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کے خفی دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یعنی چھپا ہوا شرک. اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور نماز کو اس لیے لمبا کرے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات اور کتنی دل ہلانے والی بات ہے کہ کوئی انسان نماز میں کھڑا ہوا ہے اور صرف ذرا سے اس لیے لمبا کر دیا کہ ارے کوئی میرے کو دیکھ لے اور تھوڑا میرا اچھا امپریشن لے لے. تو یہ شرک خفی ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ. دکھاوے کی نماز شرک ہے. حضرت شداد بن اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. یہ سنن احمد کی حدیث ہے. تو دیکھیے اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ دکھاوے کے لیے کی ہوئی کوئی بھی چیز شرک ہے. ہم کو چاہیے کہ ہمارا ہر عمل صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کریں. I'm coming to the next thing, that is exceptions and ease in نماز. اللہ تعالیٰ ہم کو اتنے مہربان ہیں ہم بندوں پر کہ ہمارے لیے اتنے آسانیاں اور اتنی سہولتیں رکھے ہیں دین کے اندر بھی. اللہ کی ہم کو بے انتہا آسانیاں دی گئی ہے نماز میں. اگر بیمار ہو یا مریض ہو، کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر ادا کریں، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر ادا کریں، اور اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے میں پڑھیں. تو اتنی دیکھیے اس میں ہم کو اتنے ریلیکسیشنز ہے، اتنا سہولتیں ہیں کہ لیکن یہ ہے بیسک چیز کہ ہر حال میں نماز پڑھیں. نماز چھوڑ نہیں سکتے آپ. اگر کسی عذر کی وجہ سے یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے، کیسا ہوتا ہے ارے پانی نہیں تھا، میرے کو اتنا وہ ہو رہا تھا، نماز پڑھنا تھا لیکن پانی نہیں ہے، اب کیسا کرنا، اب اتنی مجبوری ہے، بلکہ ایسا سوچتے نہیں. ہم کو اللہ تعالیٰ ایک زبردست تحفہ دیے ہوئے ہے تیمم کا. اگر آج کل کے ایسے ہم ایسے دور میں ہے کہ ہمارے کو الحمدللہ کبھی پانی کی کوئی کمی نہیں ہوتی، دن رات پانی ہے ہمارے پاس، پانی کی تو کمی نہیں ہوتی. لیکن اگر ان کیس پانی نہیں بھی ہے
تو ہم کو تیمم کی اجازت دی گئی ہے، تو تیمم کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے. یہ ایک یونیک گفٹ ہے اللہ کی طرف سے. تو ہم کو کوئی ہم ریزن ہی نہیں ہے ہمارے پاس نماز نہیں پڑھنے کا. تیمم پڑھ کے آپ، لیکن نماز مس نہیں کرنا ہے آپ کو. اگر سفر میں ہو تو نماز کو کیسا اللہ تعالیٰ دیکھیے سہولتیں رکھے. اگر سفر میں ہے، آپ کہیں گئے ہوئے آؤٹ آف اسٹیشن ہے یا خود سفر میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نماز کو جو ہے سو قصر کر کے پڑھنے کی ہم کو آسانی دی ہے. انفیکٹ جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، لیکن اسپیشل انسٹرکشنز ہے، اسپیشل جماعت کے طریقے سے نماز پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا ضرور ہے. جبکہ آپ سوچئے جنگ میں جو ہوتا ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہو تو اللہ کی راہ میں ہی کر رہے نا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس میں نماز معاف نہیں کرے. نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، بیسک موسٹ چیز ہے نماز. اللہ ہم کو ہر حال میں خشوع و خضوع سے نماز کو قائم کرنے والا بنائے اور اللہ کے متقی بندوں میں ہم کو شامل فرما لے اور ہماری تمام نمازوں کو قبول کر لے محض اپنے رحم و کرم سے، اور اسے ذریعہ بنائے ہماری دوزخ سے کی نجات اور جنت حاصل کرنے کا. جزاک اللہ خیر ایوری ون. آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے آج میرا یہ سیشن لیکچر سننے کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رحم و کرم سے قبول فرما لیجیے، اور اس میں کوئی اگر غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو ہمیں معاف فرما دیجیے اور ہم کو اس پر پختہ طریقے سے عمل کرنے والا بنائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.